مزید جس چیز کی ضرورت ہے حج کے حوالے سے وہ یہ بھی ہے کہ حج عبادت ہے، جس کے لیے نیت بھی خالص ہونی چاہیے، اور نیت خالص ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس حج کے لیے ضروری ہے کہ سنت کے مطابق بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور حج کرنے سے پہلے اعلان کر دیا، مدینہ میں ہوتے ہوئے اعلان کر دیا 10 ہجری کو جب آپ نے حج کیا ہے، ہجرت کے 10ویں سال، تو آپ نے اعلان کر دیا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، تو جس نے حج کرنا ہے میرے ساتھ مل جائے۔ تو لوگ مکہ میں تو جنہوں نے آنا تھا مدینہ میں ہی بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ پورا مدینہ لوگوں سے بھر گیا، صرف اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کریں، آپ کو دیکھیں کہ آپ حج کیسے کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو لے کر نکلے، بہت بڑا قافلہ، جس طرح کہ جابر کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، اور قدم قدم پر لوگوں کو ایک ایک چیز سکھا رہے ہیں، میقات پر بھی، احرام باندھتے ہوئے بھی، اس کے بعد بھی، مکہ جاتے ہوئے بھی، مکہ پہنچ کر بھی، عمرے کے دوران بھی، حج کے دوران بھی، ہر جگہ پر لوگوں کو ایک ایک چیز بتا رہے ہیں، ان کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ ماتے ہیں خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُم، اے لوگوں مجھ سے حج کے اعمال سیکھو۔ اور اس حوالے سے بھی ہمارے ہاں لوگوں کے اندر جو لاپرواہیاں ہیں، جہالتیں ہیں، وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہیں کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے، لمبا وقت نکال کر اور بڑی محنتیں مشقتیں برداشت کرتے ہوئے حج کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کہ ہم حج کے لیے جو جا رہے ہیں وہاں پر کرنا کیا ہے۔ عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ کسی ایک جاہل کو جو ان جیسا ہوتا ہے، جس نے پہلے کبھی حج کیا ہوتا ہے، اس کو اپنے آگے لگا لیتے ہیں کہ تم نے پہلے حج کیا، تم کو پتہ ہے کیسے کرنا ہے، تو اس کے پیچھے یہ بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھی نہیں کس طرح کا جاہل ہوتا ہے کہ جس نے پہلے کسی کو اس طرح کے اپنی طرح کے جاہل کو دیکھ کر حج کیا تھا۔ تو مکھی پہ مکھی مارنے کا یہ سلسلہ چلتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کر کے، اتنی محنتیں کر کے، اتنا وقت نکال کر، صرف کچھ چند صفحے پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا طریقہ معمولی سا، مختصر سا ہے، چند صفحوں پر، کہ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کیسا تھا۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ جہالت لا علمی، پتہ ہی نہیں کہ حج کرنا کیا ہے، حج کیا ہوتا کیسے ہے، اور دوسری طرف اگر کسی کو پڑھنے کی توفیق بھی ہوتی ہے تو اکثر و بیشتر بدعتیوں کی، گمراہوں کی کتابیں ہاتھ میں آ جاتی ہیں، اور انہوں نے پھر اور مزید اپنی گمراہیاں اس میں ڈالی ہوتی ہیں۔ جگہ جگہ پر شرک کے معاملات، اپنی طرف سے بدعات سنتوں سے ہٹا کر لوگوں کو غلط رستوں پر چلان، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حج کے لیے اگر کوئی نکلا بھی ہے تو اس کا کہیں حج سنت کے مطابق نہ ہو جائے، کہیں اس کا حج اللہ کے ہاں قبول نہ ہو جائے۔ ہاں، یہ ان بے ایمانوں کی کوشش ہوتی ہے، ان کی سازش ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں حج کے حوالے سے جن چیزوں کی ابھی سے ضرورت ہے تیاری کرتے ہوئے، وہ حج کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھنا، اور اللہ کے فضل سے، اللہ کے توفیق سے، اور اس کا بہت بڑا انعام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث، صحیح بخاری میں، مسلم میں، آپ کے حج کے ایک ایک عمل کو بیان کر رہی ہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہی نہیں لوگوں کی گھڑی ہوئی کتابیں، ان کے گھڑے ہوئے فلسفے کو ان کو دیکھنے کی، پڑھنے کی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کیسے تھا، قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھیے، اور اس کو سیکھنا ضروری ہے، اور ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ کوئی نہ سمجھے کہ میرے ساتھ وہ فلاں صاحب ہیں، بڑے عالم ہیں، وہ مجھے بتا دیں گے۔ اب وہ عالم صاحب آپ کے ساتھ حج میں ہر قدم پر نہیں ہوں گے، اور ہم نے خود بھی دیکھا ہے کہ خصوصاً حج کے دوران ایسے ایسے موقع آتے ہیں کہ جس میں آدمی دوسروں کے ساتھ نہیں چل سکتا، زیادہ رش ہے، بھیڑ کی وجہ سے کوئی ایسا کے حالات پیدا ہو گئے کہ اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گئے، بچھڑ گیا ان سے۔ اب اگر پتہ ہے کہ حج کیا کرنا، آگے کام جو کرنا ہے کیسے کرنا ہے، تو پھر تو آدمی ٹھیک ہے، لیکن اگر پتہ ہی نہیں کہ آگے کیا کرنا ہے تو اندھے کی طرح وہیں کھڑا ہو جائے گا، یا پھر جہالتوں پر کو مکھیاں مارے گا۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ ابھی سے ہی جو جانا چاہتے ہیں حج کے لیے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کی احادیث کی روشنی میں حج کا طریقہ سیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا طریقہ کار کیا تھا۔